لعنت الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری مقصد ثالث ہے اور مباحث الحجت، حجت کے جو ہیں وہ مباحث ہیں۔ حجت کے مباحث میں سب سے پہلے جو ہے وہ تمہید ایک لکھی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے، اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہماری یہاں پہ کیا مقصود ہوگی اور ہم کس چیز کے متعلق کیا بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا یہ بتائیں گے کہ اصل میں تو ہم کیا ہے شریعت کے احکام کو حاصل کر رہے ہیں نا، تو وہ کون سے ایسے ذرائع ہیں اور کون سے ایسے دلائل ہیں کہ جو ہمارے لیے حجت بن سکتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم حکم شرعی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر حجت بننے کا یہاں پہ انہوں نے ایک مطلب یہ بتایا کہ حجت بننے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ دلیل ایسی ہے کہ جو ہمیں حکم واقعی تک پہنچائے گی، کہ جو اللہ کے احکام ہیں حلال و حرام اس تک ہمیں پہنچائے گی، اور یہ بھی اس میں ضروری نہیں ہے کہ 100% ہمیں وہاں تک پہنچائے گی، ٹھیک ہے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں 100% حکم واقعی تک نہ پہنچائے اور اس میں کیا ہو جائے جی غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جب غلطی ہو جائے گی تو حجت ہونے کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو حجت ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اگر اس میں غلطی ہو جائے گی تو پھر ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ہم کیا شمار ہوں گے؟ معذور شمار ہوں گے، اور ہمارا عذر کیا ہو جا قبول کیا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے کہ ابھی جب ہم زمانہ غیبت میں رہ رہے ہیں اور امام معصوم سے ڈائریکٹ ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے کہ ہم ان سے اللہ کے احکام کو پوچھ سکیں، اور اسی طریقے سے حضرت جبرائیل بھی ہمارے اوپر نازل نہیں ہوتے، تو پھر ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے حجت کا کردار ادا کریں گی؟ اور حجت کا کردار ادا کرنے کا یہی مطلب ہے کہ یا تو وہ حکم واقعی تک پہنچا دیں گی، اگر وہ نہیں پہنچائیں گی تو پھر وہ ہمارے لیے کیا ہے جی عذر کا کیا بنے گی؟ سبب جو ہے وہ بنے گی۔ اچھا، مزید بھی کیا ہے یہاں پہ آگے اس چیز کی کیا وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ اس میں ایک نقطہ یہ بحث ہوگا، اور پھر دوسرا اس میں یہ بحث کریں گے کہ جب ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں نا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو حجت واقع ہو سکتی ہیں، تو اس میں پھر کوئی بھی چیز آ جائے، کوئی بھی دلیل آ جائے، وہ ہماری کیا بنے گی؟ موضوع بحث بنے گی۔ اب اس میں جو ہے وہ فرض کریں کہ خبر متواتر بھی آ سکتی ہے، کہ جس طرح قرآن مجید ہے، قرآن مجید کیا ہے؟ متواتر ہے، شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر دور میں اتنا زیادہ نقل کیا گیا کہ ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہے کہ یہ یقیناً کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس کی حجیت کی بات ہوگی کہ یہ تواتر کیوں حجت ہے ہمارے نزدیک۔ اور اگر وہ تواتر نہیں ہے، خبر واحد ہے، ٹھیک ہے، کہ خبر واحد پھر کون سی حجت ہوگی جو تواتر کے مقابلے میں عادل بندے کی، نیک بندے کی، قابل اطمینان بندے کی۔ اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ موضوع بحث ہو کہ قیاس آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ بھی ہم بحث کریں گے۔ قیاس کے علاوہ فرض کریں کہ یہ جو خبر ہے یہ چاہے جو ہے وہ سکہ کی خبر نہ ہو، فاسق اور فاجر کی خبر ہو، کیا یہ بھی حجت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ حجت میں ہمارا جو موضوع ہے وہ کوئی معین چیز نہیں ہے کہ یہ والی دلیل حجت ہے یا حجت نہیں ہے، بلکہ ہم کریں گے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دلیل بنے، تو وہ ہمارا کیا بنے گی؟ موضوع گفتگو بنے گی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ چاہے وہ حجت اس کی ثابت ہو یا حجت اس کی ثابت نہ ہو، یعنی حجیت اس کی ثابت ہو یا حجیت ثابت نہ ہو۔ لہذا یہاں پہ مصنف ایک بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ کچھ علماء یہ کہتے تھے کہ جی ہماری جو بحث ہے یہاں پہ تیسری جو مباحث حجت ہے وہ ان دلائل کے اوپر بحث ہے کہ جن کی حجیت ثابت ہو چکی ہے پہلے سے، ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں کہ خبر ثقہ ہے، جیسے تواتر ہے، جیسے قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر مصنف ان کے اوپر اعتراض کریں گے کہ اگر ان کی حجیت پہلے سے ثابت ہو چکی ہے تو پھر یہاں پہ بحث کرنے کا کیا طریقہ؟ پھر یہاں پہ ہم بحث کس چیز کی کر رہے ہیں؟ پھر یہی آپ بحث کر رہے ہیں کہ بھی وہ چیز آیا ہے یا نہیں ہے، یہ بحث ہوگی، اور مزید کیا آپ بحث کریں گے؟ اور اسی طریقے سے پھر ان لوگوں کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہماری مباحث حجت میں بحث جو ہے وہ فقط 4 چیزوں کے متعلق ہوگی، یا قرآن کے متعلق ہوگی کہ قرآن کا ظاہر آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، سنت کے متعلق بحث ہوگی، اجماع کے متعلق بحث ہوگی، اور عقل کے متعلق بحث ہوگی۔ تو پھر مصنف ان کے اوپر بھی اعتراض کریں گے کہ بھی آپ 4 میں کیوں محدود کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے 4 میں محدود کرنے کا آپ کا مطلب یہی ہے نا کہ چونکہ ان 4 کو آپ حجت مانتے ہیں تبھی آپ ان کے اوپر آپ بحث کر رہے ہیں، تو جن چیزوں کو پہلے سے حجت آپ مان چکے ہیں ان کی بحث کرنے کا یہاں پہ کیا جو ہے وہ تک بنتا ہے،
اور کیا اس کی معقول وجہ بنتی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ دونوں کو مصنف کیا کریں گے، رد کریں گے کہ مبحث حجت میں نہ ہماری بحث ایسے دلائل کے اوپر ہے کہ جن کی حجت ثابت ہو چکی ہے، اور نہ ہی ہماری جو بحث ہے وہ یہ جو ادلہ اربع مشہور کی جاتی ہیں ان کے متعلق بحث ہے، بلکہ ہماری عمومی بحث ہے. ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ یہ جی حجت بن سکتی ہے، ہم اس کو لے کر آئیں گے، اور اس کے بارے میں کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں غیر جانبدارانہ ہم بحث کریں گے، اور پھر ہم ثابت کریں گے کہ کیا یہ چیز حجت بنتی ہے یا حجت نہیں بنتی. لہٰذا اس میں ہم قیاس کے متعلق بھی بحث کر لیں گے. ٹھیک ہے، اجماع جو اہل سنت کے یہاں ہے اس کے اوپر بھی بحث ہو جائے گی. ٹھیک ہے، باقی جو استحسان وغیرہ ہے، خبر غیر ثقہ، ہر چیز کے متعلق ہم بحث کریں گے. تو ہمارا دائرہ جو ہے وہ محدود نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے وہ تمہید ہے، اور اس تمہید کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ پروفیشنل طریقے سے جو ہے گفتگو شروع ہوگی کہ بھئی حجت کا کیا مطلب ہے، لغت میں اس کا کیا مطلب ہے، اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے، حجت کی کتنی اقسام ہیں. تو یہ ساری جو گفتگو ہے وہ مقدماتی طور پہ کیا چلے گی. بس یہی اس کا تھیم ہے، باقی عبارت ہے ساری کی ساری، اسی کو ہم کیا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہید. ان مقصودنا من هذا البحث وهو مباحث الحجت. مباحث حجت سے ہمارا مقصد کیا ہے جی؟ مقصد کیا ہے کہ تنقیح ہو، ہم اس چیز کو واضح کریں گے. منقح کریں گے یہ یوں استعمال ہو جاتا ہے، تنقیح یعنی اس کو نکال کے لے آئیں گے. ٹھیک ہے، کس چیز کو نکال کے لے آئیں گے؟ ما وہ چیز کو کہ یصلح ان یکون دلیلا، کہ جو اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ دلیل بن سکے. آگے جو ہے وہ واو تفسیری ہے، وہ حجتاً، یعنی دلیل اور حجت ایک ہی بات ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی وہ چیز کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے لیے دلیل بن سکے. دلیل بن سکے یعنی حجت بن سکے. کس کے اوپر حجت بن سکے؟ علی الاحکام شرعیت، احکام شرعیہ کے اوپر حجت بن سکے. اچھا، اب حجت بننے کا کیا مطلب ہے؟ لنتوصل الی الواقع من احکام اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے پہنچ سکیں. کہاں تک پہنچ سکیں؟ اللہ کے جو احکام ہیں اس کی جو واقع اور حقیقت ہے اس تک کیا پہنچ سکیں. کہ واقع میں لوح محفوظ پہ فی علم اللہ تعالیٰ، اللہ کے علم میں کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے. تو اس حلال حرام کو پہنچانے والی کون سی چیز ہے ہمارے پاس؟ حضرت جبرائیل بھی نہیں ہے، امام زمانہ سے ڈائریکٹ بھی رابطہ نہیں ہے. تو وہ کون سی ایسی دلیل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اللہ کے احکام کی حقیقت اور واقعیت تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ظاہری بات ہے چونکہ یہ جو دلیل اور حجت ہمارے لیے ہے یہ اس میں 100% عصمت تو نہیں ہے، کیونکہ 100% تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، حضرت جبرائیل سے یا امام زمانے سے ڈائریکٹ تو نہیں جوڑ رہے. ان کے علاوہ باقی چیزیں ہیں نا. تو لہٰذا اس میں جب 100% کی بات نہیں ہے تو دونوں آپشن ہو سکتے ہیں. یعنی فَإِنْ أَصَبْنَا بِالدَّلِيلِ ذَلِكَ الْوَاقِعِ، اگر ہم اس دلیل کے ذریعے سے پہنچ گئے اسی واقع تک، کما ارادنا، جیسا کہ ہمارا ارادہ تھا. ہمارا ارادہ یہی تھا نا کہ ہم اس دلیل کے ذریعے سے واقع تک پہنچیں گے. فَذَلِكَ هُوَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى وَالْمَقْصَدُ الْأَعْلَى، تو یہی تو جو ہے وہ بڑا مقصد تھا، ہماری بڑی غایت تھی. وہ تفسیریہ مقصد اعلیٰ کے یا غایت قصویٰ کے ایک ہی بات ہے. تو یہی تو ہماری کیا ہے بڑی اور سب سے بلند ترین ہمارا ہدف تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے جو احکام ہیں حلال و حرام ہیں اس تک جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، اور کس کے ذریعے سے پہنچیں؟ اسی دلیل کے ذریعے سے پہنچیں. تو یہ ہم حاصل کر لیں گے. وَإِنْ أَخْطَأْنَاهُ، اگر ہم نے کیا کر دی؟ غلطی کر دی. کس کو؟ یہ واقع کی ہم نے غلطی کر دی، واقع سے ہم رہ گئے. تو پھر ہے تو حجت، ہے تو دلیل، تو اس پہ دلیل و حجت کا کیا کردار ہوگا کہ فَنَحْنُ نَكُونُ مَعْذُورِينَ، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ معذور بن جائیں گے. معذور کسے کہتے ہیں؟ جس بندے کا عذر کیا ہوتا ہے؟ قبول ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی غیر معاقبین فی مخالفت الواقع، وہ جو واقع حکم تھا حلال و حرام کا اس کی مخالفت کے اوپر ہمیں عقاب جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. تو لہٰذا یہاں سے حجت کا کنسیپٹ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ حجت کا مطلب معصوم ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ حجت کا یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ جو واقع تک پہنچا دے، اگر واقع تک نہ پہنچا سکے، غلطی کر دے، تو اس حجت کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب نہیں دے گا، ہمارا عذر کیا ہوگا؟ قبول ہوگا. لہٰذا حجت جو ہے وہ ایکول ٹو، مساوی جو ہے وہ عصمت کے نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو بصیر کی روایت حجت ہے. تو ابو بصیر کو کیا ہم جو ہے وہ معصوم مان رہے ہیں جو حجت کہہ رہے ہیں؟ نہیں. تو حجت جو ہے وہ غیر معصوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن غیر معصوم حجت اسی معنی میں ہوگا. ٹھیک ہے، خود معصوم کا کلام حجت ہے کب؟ جب ہم معصوم سے خود سنیں گے. اگر ہم معصوم سے خود نہیں سن رہے، غیر معصوم سے سن رہے ہیں، تو غیر معصوم حجت اگر اس سے ہم مان رہے ہیں غیر معصوم کو حجت، تو اسی معنی میں مان رہے ہیں کہ اگر اس نے غلطی کی اور چونکہ ہم اس کو حجت مانتے ہیں، حجت کس بنیاد پہ مانتے ہیں؟ وہ الگ دلائل ہیں.
تو اگر اس نے غلطی کی فرض کریں تو ہمیں کیا عقاب اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ بات کا لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے بھی حجت کا مطلب کیا ہے 100%، عصمت نہیں، عصمت اس میں کیا ضروری نہیں ہوتی، حجت میں دونوں کے آپشن ہو سکتے ہیں. اچھا وسر و اس میں کیا راز ہے کہ جی ہم کیوں معذور بنیں گے، ٹھیک ہے جی، ہمیں جو ہے وہ الٹا کیوں نہیں لٹکایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں الٹا لٹکایا گا بھئی آپ نے جو ہے وہ کیوں آپ صحیح حکم تک نہیں پہنچے. کہتے ہیں کہ وسر فی کوننا معذورین عند الخطا، اس بات میں راز کیا ہے کہ ہم غلطی کے وقت معذور بن جائیں گے، ٹھیک ہے، مظلوم بن جائیں گے. وہ کیا وجہ ہے کہ ہوا اننا قد بذلنا جہدنا، اس کی یہ وجہ ہے کہ ہماری جو جہد تھی، کوشش تھی، وہ تو ہم نے اپنی پوری کر لی. وقصارا وسعنا، قصارا سب سے جو بڑی ہماری وسعت تھی، ٹھیک ہے، ہم ظاہری بات حضرت جبریل تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، امام زمانہ سے بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تھے، جو ہماری وسعتوں کی اور ہماری جو پھیلاؤ کی آخری حد تھی وہ بھی کیا ہم نے خرچ کر دی. کس بات میں خرچ کر دی؟ فی البحث سے ہم تحقیق کریں ان الطرق الموصلہ، ان رستوں کے متعلق کہ جو ہمیں پہنچا دیں کہاں تک، الی الواقع من احکام اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے جو احکام کی حقیقت اور واقعیت ہے اس تک پہنچا دیں. تو ہمارے پاس جو ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا، معصوم تو نہیں بن سکتے تھے، جو کچھ تھا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کیا انسان کی وسعت سے بڑھ کے اس کو تکلیف نہیں دیتا نا. حتی ثبت لدینا، یہاں تک کہ ہمارے پاس ثابت ہو گیا، علی سبیل القطع، بالکل یقینی طور پہ ثابت ہو گیا کہ ان ھذا دلیل المعین، کہ یہ جو دلیل ہے جو معین ہے، جیسے خبر واحد مثال کے طور پہ، قد ارتضاہ الشارع لنا، کہ شارع جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے اس دلیل کے اوپر، یعنی شارع نے اس دلیل کو ہمارے لیے راضی قرار دیا ہے. کس بیس کے اوپر؟ طریقاً الی احکام ہی، اپنے احکام تک پہنچانے کے لیے بطور طریق کے شارع کیا ہے اس چیز کو کافی سمجھ رہا ہے. یعنی شارع یہ بھی کر سکتا تھا کہ ہر بندے کے پاس جو ہے وہ حضرت جبرائیل ایک فرشتے کو بھیج دیتا، لیکن شارع نے اس طریقے سے نہیں کیا. شارع نے کیا نظام چلایا کہ جیسے لوگ ایک دوسرے کو خبریں دیتے ہیں، ایک بندہ ایک کی خبر سن کے دوسرے تک پہنچاتا ہے، اور وہاں پہ سب لوگ کیا ہے قابل اعتماد لوگوں کی بات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کی، اس بارے میں تحقیق کی کہ کیا شارع اس طریقے کے اوپر راضی ہے کہ ہم جو ہے وہ غیر معصوم لوگوں کی خبر کے اوپر اعتماد کر لیں اگرچہ وہ تواتر تک نہ بھی پہنچیں. تو ہمارے پاس یقینی طور پہ دلائل قائم ہو گئے کہ جو خبر واحد کی حجیت میں کیا دلائل ذکر کی جاتے ہیں وہاں پہ، ان دلائل کے تحت یقینی طور پہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہی جو رستہ ہے شارع اس کے اوپر راضی ہے، شارع کہہ رہا ہے کہ تم اسی رستے کو اپناؤ اور اسی رستے کے ذریعے سے میرے دین کے احکام حاصل کرو اور ان کے اوپر عمل کرو. اب ہم کہیں گے بھئی یہ رستہ 100% تھوڑی ہے، اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے نہیں، شارع پھر بھی راضی ہے، شارع کہہ رہا ہے کہ غلطی ہو جائے پھر بھی میں راضی ہوں. راضی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ غلطی ہو جائے تو تمہیں کیا ہے عقاب اور عذاب نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی وجعلہ حجت نہ لیا، شارع کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ شارع نے اس خبر واحد کو، اس دلیل کو ہمارے اوپر کیا قرار دیا، حجت قرار دیا، خود شارع نے قرار دیا. فالخطأ الذی نقع فیہ، پس وہ غلطی جس میں ہم واقع ہو رہے ہیں، انما جاء من قبل الدلیل، وہ اس دلیل کی وجہ سے آئی ہے. ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ٹھیک ہے. غلطی کس نے کی ہے؟ فرض کریں ابو بصیر نے کی ہے. غلطی کس نے کی ہے؟ فلاں محدث نے کی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی. وہ دلیل کہ الذی نسبہ، کہ جس کو شارع کی ذات نے نسب کیا تھا، وارتضاہ لنا، اور اس دلیل کو ہمارے لیے کیا کیا تھا، رضایت کا مقام دیا تھا. تو غلطی اس کی طرف سے آئی ہے، لا من قبلنا، ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں آئی. تو یہ سیدھا سیدھا غلطی کو کس کے اوپر ڈال دیا؟ راویوں کے اوپر. وہ کیا کہتے ہیں؟ دروغ بر گردن راوی، ٹھیک ہے. وسیات بیان، اور اس چیز کا بعد میں بیان آئے گا کہ انہ کیف نکون معذورین، کہ ہم کیسے معذور ہوتے ہیں، وکیف یصح وقوع الخطأ فی الدلیل، اور وہ کیسے جی غلطی واقع ہو سکتی ہے اس دلیل میں کہ المنصوب حجتاً، کہ جسے کیا بنا دیا گیا، حجت بنا دیا گیا ہے. مع ان شارع هو الذی نسبہ وجعلہ حجتاً، جبکہ شارع نے کیا کیا ہے، اس کو نسب کیا اور اسی کو کیا حجت قرار دیا ہے. یہ پوری بحث چلتی ہے کہ شارع کس طریقے سے جو ہے وہ قط اور قط کی بجائے زن کو کیا قرار دیتا ہے، حجت قرار دیتا ہے. زن کیا مطلب؟ جس میں غلطی کا امکان ہو. تو جس میں غلطی کا امکان ہو یعنی شارع جو ہے وہ غلطی کو حجت قرار دے رہے ہیں. یہ کیا ہے، بڑی ایک تفصیلی جو ہے وہ آگے بحث آئے گی، اور وہاں پہ یہ ثابت کریں گے کہ حجت اس کو قرار دینے کا مطلب کیا ہے. تو وہ مطلب وہی بیان کریں گے. حجت قرار دینے کا مطلب کیا ہے کہ غلطی میں ہم کیا ہو جائیں گے، معافی ہو جائے گی، نہ کہ وہ جو غلط چیز ہے وہ شریعت کا کیا حکم بن جائے گی. وہاں پہ تصویب کا نظریہ، تختیہ کا نظریہ، ساری کیا بحث وہاں پہ تفصیل سے ہوتی ہے. اچھا جی، ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی ان ھذا المقصد، کہ یہ جو مقصد ہے، مقصد کون سا، یعنی مبحث حجت، مقصد ثالث،
ہوا غایت الغایات من مباحث علم اصول الفقہ، علم اصول فقہ کی جو مباحث ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے، تو ان مقاصد کا جو آخری مقصد ہے نا وہ یہی کیا ہے، تیسری بحث ہے، مباحث حجت ہیں. وہو العمدۃ فیہ، اور غایات میں سب سے جو عمدہ مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ بھی ثابت کر کے دیں کہ بھی زن کیسے حجت ہے. ٹھیک ہے، کون سا زن؟ ہر زن نہیں جو ثقہ کی خبر سے، قابل اعتماد بندے کی خبر سے حاصل ہوتا ہے. لأنہ هو الذی، کیونکہ یہی وہ مقصد ہے کہ یحصلو، جو ہمارے لیے کیا کر کے دیتا ہے، حاصل کر کے دیتا ہے کبریات مسائل مقصدین سابقین، جو گزشتہ دو مقصد تھے ان کے کبرا کو کیا ہمارے لیے کیا حاصل کر کے دیتا ہے، مقصد اول اور مقصد ثانی. صغرا کبرا کے بغیر بیکار ہے. ٹھیک ہے، صغرا کبرا کے بغیر کیا بیکار ہے. ٹھیک ہے جی. مقصد کون سے دو مقصد؟ اول اور ثانی جو تھے، مباحث الفاظ ہو گئی، مستقلات عقلیہ اور دلائل عقل کی بحث ہوگی. وہاں پہ ہم نے یہ بحث تو کر لی کہ صیغہ امر کا جو ہے وہ ظہور وجوب میں ہے. ٹھیک ہے، یا مستقلات عقلیہ میں یہ بحث کر دی کہ عقل جو ہے بتاتی ہے کہ جو ہے ظلم قبیح ہے اور عدل کیا ہے، حسن ہے. تو یہ چیزیں تو پتہ چل گئیں. کیا یہ حجت میں ہے، یہ حجت نہیں ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ تیسرا مقصد کیا ہے بتائے گا. ٹھیک ہے، وہ صغرا کبرا وہاں پہ ایسے بنے گا کہ الامر ظاہر فی الوجوب اور وکل ظہور حجت. ٹھیک ہے، ہاں صغرا وہاں سے بنے گا. صغرا وہاں سے کیسے بنے گا کہ امر کا ظہور کس میں ہے، وجوب میں ہے. ٹھیک ہے، ہاں کل ظہور حجت وہ کہاں پہ ہوگا، یہاں پہ کیا بحث ہوگی. یہ خود کیا مثال دیں گے. فإنه لما كان يبحث في المقصد الاول، مقصد اول میں بحث کی جاتی تھی کس کے متعلق؟ ان تشخیص صغریات ظواہر اللفظیہ، ظواہر لفظیہ کی صغریات کے متعلق بھی کون کون سے الفاظ ہیں کہ جن کا ظہور کن کن معنی میں ہوتا ہے. نہیں کا ظہور حرمت میں ہوتا ہے، امر کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے. یہ وہاں پہ بحث ہوگی، تو وہاں پہ صغریات مل جائیں گی ہمیں. فإنه فی هذا المقصد، اور اس مقصد ثالث میں یبحث و بحث کی جائے گی عن حجیت مطلق ظواہر لفظیہ، کہ ظواہر لفظیہ مطلق علی نحو العموم، کہ ظہور لفظی حجت ہوتا ہے یا حجت نہیں ہوتا. فتتألف صغرا من نتیجۃ المقصد الاول، پس مقصد اول میں جو آپ نے بحث کی اس کے نتیجے سے صغرا بنے گا. والکبرا من نتیجۃ هذا المقصد، اور یہ جو مقصد ثالث ہے اس کے نتیجے سے کیا بنے گا جی، کبرا بنے گا. لیستنتج من ذلک الحکم شرعی، اور پھر اس سے کیا نکلے گا، آگے حکم شرعی نکلے گا. مثال کے طور پہ صغرا کبرا کیسے بنیں گے؟ یوں، صیغۃ افعل ظاہرۃ فی الوجوب، یہ مقصد اول میں یہ بحث ہو جائے گی مباحث الفاظ میں. اور کبرا یہاں پہ طے ہوگا کہ وکل ظاہر حجہ، کہ قرآن کا ظاہر ہو، حدیث کا ظاہر ہو، یہ سارا حجت ہے. فینتجو، اور صیغہ، پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ صیغۃ افعل حجۃ فی الوجوب، کہ پاس یہ جو صیغہ افعل ہے جو ظہور وجوب میں رکھتا تھا، یہ وجوب میں کیا ہے، ہمارے نزدیک حجت بھی ہے. ٹھیک ہے. فاذا وارد صیغۃ افعل فی آیت، پس کسی آیت میں اگر صیغہ افعل وارد ہوتے ہیں یا کسی حدیث میں جو ہے وہ صیغہ افعل آ جاتا ہے، تو استنتج من ذالک وجوب متعلقات، اس سے کیا نتیجہ نکالا جائے گا کہ اس کے متعلق کا کیا ہے، وجوب ہے. ٹھیک ہے. فنکحوا ما طاب لکم مثنی مثنی، صیغہ افعل آیا نا، فن کیوں، تو ہم کیا کہیں گے جی، واجب ہو گیا دو دو شادیاں کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا، کیونکہ ظہور حجت ہے نا. وہکذا یقال فی المقصد ثانی، یہ تو مقصد اول کی بحث مباحث الفاظ کی. اسی طریقے سے مقصد ثانی میں کیا کہا جائے گا کہ اذ یبحث فیہ، کہ اس میں بحث کی جائے گی عن تشخیص صغریات احکام العقل، کہ حکم عقل کی صغریات کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے جی. وفی ھذا المقصد یبحث، اور اس مقصد پھر آ کے بحث کی جائے گی عن حجیت حکم العقل، کہ کیا حکم عقل حجت ہوتا ہے یا حجت نہیں ہوتا. فتتألف منہما صغرا و کبرا، پس دونوں بحثوں کو ملا کے دیکھیں گے تو صغرا اور کبرا بنے گا. وقد اوضحنا کل ذلك فی تمہید المقصدین فراجع، اور اس چیز کی مکمل وضاحت ہم نے کر دی تھی، دو جو پہلے مقصد گزرے تھے اس کی تمہید میں کیا وضاحت کر دی تھی، تو وہاں پہ آپ رجوع کر لیں. وعلیہ، پس یہاں پہ ضروری ہے فلا بد ان نستقصی فی بحثنا عن کل ما قیل او یمکن ان یقال باعتبارہ وحجیتہ. ٹھیک ہے، ہماری اس بحث میں ضروری ہے کہ نستقصی، استقصاء کیا ہوتا ہے، شامل کرنا نا. ٹھیک ہے، استیاب شامل، یعنی ہر چیز کو کیا ہے وہ زیر بحث لے آنا. ٹھیک ہے، کہ ہماری اس بحث میں ضروری ہے کہ ہم ہر اس چیز کے متعلق بحث کریں عن کل ما، کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے، او یمکن یقال، اگر کسی نے کہا نہیں ہے تو ممکن ہے کہ کہا جائے. کیا کہا جائے؟ بے اعتباری ہی وحجیتی، کہ بھئی یہ چیز آپ کے لیے کیا معتبر ہے. معتبر کیا مطلب، یعنی یہ چیز دلیل ہے اور آپ کے لیے کیا حجت ہے. کون سی چیز، چاہے وہ قیاس ہو، چاہے وہ استحسان ہو، چاہے وہ کسی فیس بک کی خبر ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی کہہ دے قال امام صادق، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ممکن ہے یہ حجت ہو.
تو ہر وہ چیز جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حجت ہو، وہ چیز کیا ہوگی، ہماری کیا بنے گی، موضوع بحث بنے گی، لنستوفی البحث، تاکہ ہم بحث کیا پوری کی پوری کر سکیں، ولنعذر عند اللہ، تاکہ ہم اللہ کے ہم معذور ہو سکیں، کس چیز میں، فی اتباع ما یصح اتباع، اس چیز کی اتباع میں کہ جس کی اتباع کرنا صحیح ہے، وطرح، اور اس چیز کو چھوڑ سکیں ہم کہ ما لا یثبت اعتبارہ، کہ جس کا اعتبار اور جس کی حجیت کیا ہے، ثابت نہیں ہے۔ وینبغی لنا ایضا من باب تمہید والمقدمہ، اور ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسباب تمہید اور مقدمہ ہم کیا کریں، ان نبحث عن موضوع هذا المقصد، کہ ہم اس مقصد کے موضوع کے بارے میں بحث کریں کہ اس مقصد کا موضوع کیا رہے گا، کہ جس کے ارد گرد آپ بحث کریں گے، اور پھر حجیت کا معنی کیا ہوگا، اس کی خصوصیات کیا ہوں گے، اس کا معیار کیا ہوگا، اس کو کس طریقے سے اعتبار کیا گیا، اور وہ کیسے جو ہے وہ حجیت اس چیز کے متعلق ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ تقریباً 15 جو ہے وہ مقدمات یہاں پہ لکھیں گے جو کہ امتحان میں شامل ہیں۔ فناضع المقدمۃ فی عدۃ مباحث، پس ہم یہ مقدمہ لکھیں گے، یعنی مقدمہ چلے گا بہت ساری بحثوں میں۔ اسی وجہ سے شیخ مظفر الرحمن کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ ان کا مقدمہ ذیل مقدمہ سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مقدماتی بحث بڑی ہو جاتی ہے، اور جب اصل بحث آتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ کما ناظر المقصد فی عدۃ ابواب، جیسے کہ خود جو مقصد ہے، یعنی یہ تو مقدماتی بھی بحث چلے گی نا، 15 مقدمات چلیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہے، مقصد کیا چلے گا، اصل جو مقصد ہے اس کی بھی کیا ہوں گے، بہت سارے کیا ہوں گے، ابواب ہوں گے۔ اچھا جی، مقدمہ میں آ جائیں، ایک مقدمہ آج ہم پڑھیں گے۔ وفیہ مباحث، سب سے پہلے جو بحث ہے کہ موضوع المقصد الثالث، کہ یہ جو آپ مقصد ثالث شروع کر رہے ہیں اس کا موضوع کیا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ من التمہید المتقدم فی بیان المقصود من مباحث الحجت، مباحث حجت کا مقصد کیا ہے، یہ جو تمہید ابھی ہم نے ذکر کی، یا تبین لنا، اسی سے ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ ان الموضوع لہذا المقصد، کہ اس مقصد کا جو موضوع ہے، موضوع بھی کسے کہتے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، الذی یبحث فیہ عن لواحق ذلک الموضوع و محمولات، موضوع کسے کہتے ہیں کہ جس میں بحث کی جاتی ہے اس موضوع کے لواحق اور اس کے معمولات کے متعلق۔ لواحق اور معمولات ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے، عوارض کہہ دیں اس موضوع کے اوپر جو چیزیں طاری ہوتی ہیں، جو اس کے متعلق ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کیا بحث کی جاتی ہے، یعنی ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے اس مقصد کا وہ موضوع کہ الذی یبحث فیہ، کہ جس میں بحث کی جاتی ہے عن لواحق ذلک الموضوع، اسی موضوع کے لواحق کے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ لہذا موضوع کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے محمول کے متعلق کیا آپ بحث کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ موضوع کیا ہے، ہوا کل شیء یصلح، ہر وہ چیز کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، امکان ہو، صلاحیت بمعنی کیا ہے، امکان کے، کہ جس کے اندر یہ امکان ہو کہ ان یدعى ثبوت الحکم شرعی بھی، کہ اس کے ذریعے یہ دعویٰ کر لیا جائے کہ حکم شرعی اس کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، لیکون دلیلا حجۃ علیہ، تاکہ وہ چیز کیا بن جائے، دلیل بن جائے، اور حکم شرعی کے اوپر کیا حجت بن جائے۔ تو بس یہاں پہ کیا ہوگا، کل شیء، ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکے کہ یہ ہماری دلیل ہے، تو یہ چیز کیا بنے گی، ہمارا موضوع بنے گی۔ کس کا موضوع بنے گی، موضوع و مباحث الحجہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ سوال کیا پوچھیں گے کہ مباحث حجت کا موضوع لکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ پھر عبارت آپ کیا یاد کر کے رکھیں، یہ رٹا مار کے رکھنی، کل شیء یصلح ان یدعى ثبوت الحکم شرعی بہ لیکون دلیلا حجۃ علیہ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ ہم موضوع بنا کے تو لے آئیں گے اس چیز کو، فَإِنِ اسْتَطَعْنَا فِي هَذَا الْمَقْصَدِ، اگر ہم اس مقصد میں یہ استطاعت پیدا کر سکے کہ ان نثبت بدلیل قطعی، کہ ہم یقینی دلیل کے ساتھ، قطعی 100% یقینی دلیل کے ساتھ یہ ثابت کر سکیں کہ ان هذا الطریق، مثلاً کہ یہ جو طریق ہے مثال کے طور پہ، حجتن، کہ یہ طریقہ حجت ہے۔ حجت ہے کیا مطلب، یعنی واقع تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر واقع تک نہیں بھی پہنچائے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے، معذور ہو جائیں گے۔ تو اخذنا به، تو ہم اس طریقے کو لے لیں گے، ورجعنا لی، اور اس طریقے کی طرف رجوع کریں گے، لاثبات الاحکام شرعیت، احکام شرعیہ کو کیا ثابت کرنے کے لیے، والا، وگرنہ کیا ہے، طرحناہ واہملناہ، وگرنہ ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں گے اور اسے محمل کر دیں گے۔ وبصریح العبارہ، واضح الفاظ میں ہم کیا کہیں کہ ان الموضوع لهذا المقصد فی الحقیقہ هو ذات الدلیل، کہ اس مقصد میں حقیقت میں جو ہمارا موضوع ہے خود دلیل کی ذات ہے۔ ہاں، دلیل کی ذات کا کیا مطلب ہے، بما ہوا فی نفسہ لا بما ہوا دلیل، دلیل کو بما ہوا دلیل نہیں دیکھیں گے، بلکہ دلیل کو
بما ہوا نفسی دیکھیں گے. دلیل بما ہوا نفسی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات نہیں ہوتی؟ ایک ہی بات. تھوڑا بتائیں. نہیں معلوم. ہاں دلیل کو بما و نفس ہی دیکھیں گے, اس کو دلیل بما و دلیل نہیں دیکھیں گے, اس کا کیا ہے؟ کھولے ہمارے. نہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا دلیل بما ہو, کیونکہ دلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے نا. جی ٹھیک ہے, تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز ہمارے لیے دلیل ہے, بس حجت ہوگی نا, بات ہی ختم ہوگی. ٹھیک ہے, دلیل کہہ رہے ہیں تو بات ہی ختم ہوگی. ہاں پھر آپ یہ بحث کیوں کر رہے ہیں حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ دلیل ہے. اچھا ذات دلیل کیا ہوتی ہے؟ ذات دلیل کیا مطلب ہے کہ اس کی دلیل بننے کو سائڈ پہ رکھیں, کہ یہ دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے, خود اس ذات کو واضح. ذات کیا ہے؟ قیاس. قیاس کی کیا ہے؟ ایک ذات ہے. ٹھیک ہے, خود یہ جو قیاس ہے ایک چیز کا دوسری چیز پہ قیاس کرنا, یہ کیا ہے؟ ذات دلیل ہے. پھر دوسرا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے, دلیل نہیں, یہ چیز کیا ہے؟ حجت ہے. تو مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ دلیل کی ذات کو دیکھنا ہے. پھر اس ذات کے اوپر ہم یہ بحث کریں گے کیا یہ دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی. آپ نے اگر ایک چیز کو دلیل کہہ دیا تو ہم دلیل مان لیں گے؟ نہیں, ہم کہیں گے بھئی جس چیز کو آپ دلیل کہہ رہے ہیں وہ چیز لے کر آئیں. پھر ذات دلیل کی تعبیر کیوں استعمال کر رہے ہیں آپ؟ یوں کریں ذات الشیء الذی یدعی بحجیتہ, مثلا اس طریقے سے کر دینا کہ ہم اس سے بحث کریں. آپ خود کہہ رہے ہیں ہم ذات دلیل سے بحث کریں, دلیل کا لفظ پھر استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں یعنی ذات دلیل کیا مطلب ہے؟ جس کے بارے میں دلیل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. بات آپ والی ہے, مراد یہی ہے ان کی. ٹھیک ہے, ذات دلیل سے ان کی کیا مراد ہے؟ کہ جس کے بارے میں دلیل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ چیز, اس کی ذات کو ہم دیکھیں گے. ہاں خبر واحد ہمارا موضوع گفتگو بنے گا. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں پھر ہم بحث کریں گے کہ دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی. وہ خبر واحد کہ جو دلیل بن جاتی ہے, جس کی دلیل پہلے سے ثابت ہو چکی ہے, اس کے بارے میں بحث نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا قرآن کے بارے میں آپ بحث کریں گے, آپ کہیں قرآن تو حجت ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہم یہاں پہ فقط ذات قرآن کو دیکھیں گے. ذات قرآن کو ہم موضوع بنائیں گے, پھر ہم بحث کریں گے کہ یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے. گویا ذات دلیل سے مراد مصداق دلیل ہے, کہ دلیل کلی ہے, اس کے جو مصادیق مثلا پائے جاتے ہیں, یا مثلا اس کے مصادیق نہ بھی ہوں. ہاں ذات دلیل کیا مطلب کہ دلیل جس کے اوپر صدق کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو چیز ہے وہ شے ہے. ٹھیک ہے, مثلا اب جو قرآن ہے, قرآن کو مثلا بہت سارے کچھ علماء ہیں اخباریوں میں سے, وہ کہتے ہیں کہ قرآن جی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بغیر روایات کو حجت نہیں ہے, روایات حجت ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم کیا ہے, قرآن کو کچھ حجت کہتے ہیں کچھ حجت نہیں کہتے, تو ہم پھر بحث اس قرآن کے متعلق نہیں کریں گے کہ جو قرآن حجت ہے. ہم کہتے ہیں بس ہم قرآن کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے. تو خود قرآن کے بارے میں بحث کیا کرنا کہ ہم ذات قرآن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. اسی ذات قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ ذات دلیل کہتے ہیں. ذات دلیل کے مقابلے میں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ دلیل بما ہوا دلیل. یعنی دلیل بما ہوا دلیل کا کیا مطلب ہے کہ دلیل کو بما ہوا ذات آپ نہ دیکھیں, دلیل کو بما ہوا نفس نہ دیکھیں, بلکہ دلیل کو بما ہوا حجت دیکھیں. آپ یا کیا کہیں کہ یہ جو قرآن ہے جو کہ حجت ہے, ہم اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. ہاں پہلے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن حجت ہے اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. تو جو قرآن حجت ہو چکا تو پھر دوبارہ بحث کرنے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے, پھر تو آپ یہ بحث کریں گے کہ کیا یہاں پہ قرآن کی کوئی آیت موجود ہے یا موجود نہیں ہے اس حکم شرعی کو ثابت کرنے کی خاطر. پھر تو سیدھی بات کیا ہوگی کہ بھی قرآن کی آیت یا قرآن کی دلیل یہاں پہ ہے یا نہیں ہے, یہ بحث ہوگی. یہ بحث نہیں ہوگی پھر کہ کیا قرآن دلیل بنتا ہے یا نہیں بنتا, کیونکہ آپ شروع سے کہہ چکے ہیں کہ وہ قرآن جو کہ دلیل ہے وہ ہماری زیر بحث ہے. تو جب پہلے سے فیصلہ کر دیا تو پھر دوبارہ اس کی دلیلیت کے بارے میں کیا بحث نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس کو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ بے صریح عبارت کہہ رہے ہیں کہ بڑی جی واضح اور صریح عبارت میں آپ کو لا کے دیتا ہوں کہ اس مقصد کا موضوع کیا ہے؟ حقیقت میں ذات دلیل ہے. بما ہوا فی نفسی, یعنی بما ہوا فی نفس دلیل, یعنی نفس دلیل کو دیکھنا ہے. لا بما ہوا دلیل, دلیل کو بما ہوا دلیل نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, اب ذات کے جو محمولات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ذات کا محمول کیا ہے؟ القیاس و دلیل. موضوع کیا بنا؟ قیاس بنا. محمول کیا بنا؟ دلیل بنا. تو اسی محمول کے بارے میں کیا پھر بعد میں بحث ہوگی کہ کیا یہ جو محمول ہے دلیل والا یہ ٹھیک پہ ہے بھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے, کیا یہ جو موضوع ہے قیاس اس کے لیے یہ محمول ہے بھی یا محمول نہیں ہے. وَأَمَّا مَحْمُولَاتِهِ وَلَوَاحِقُهُ, اس کے جو محمولات ہیں اور لواحق ہیں, اس ذات دلیل کے محمولات اور لواحق کون سے ہیں
کہ التی نفحصها ونبحث عنها لاثبات لہو، وہ محمولات کے جن کے بارے میں ہم فحص کر رہے ہیں، جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں، تاکہ لاثباتها، تاکہ ہم ان محمولات کو ثابت کریں، لہو کس کے لیے؟ اس ذات دلیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَهِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ دَلِيلًا وَحُجَّةً، وہ کیا چیز ہے کہ کون ذالک شیء، کہ کیا یہ چیز جو ہے وہ دلیل اور حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ فَإِمَّا نُثْبِتَ ذَلِكَ أَوْ نَنْفِيهِ، اب یہ جو حجیت ہے یا تو ہم اس کے لیے ثابت کریں گے یا اس کی کیا کر دیں گے؟ نفی کر دیں گے۔ تو لہٰذا ہمارا موضوع جو ہے وہ دلیل بما ہوا دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل بما ہوا نفسہ، یعنی دلیل بما ہوا ذات تو دلیل ہمارا موضوع ہے۔ ولا یصح، اور یہ صحیح نہیں ہے کہ ان نجعل موضوعہ، کہ ہم اس مقصد رسالے کا موضوع کیا قرار دیں؟ دلیل بما ہوا دلیل، یا بالفاظ دیگر حجت بما ہی حجہ، یہ موضوع نہیں قرار دے سکتے۔ یا بالفاظ دیگر اے بے صفت کون ہی دلیلا و حجتاً، کہ کوئی چیز اپنی اس صفت کے ساتھ ہو کہ وہ دلیل بھی ہے اور حجت بھی ہے، یہ چیز کیا ہمارا موضوع نہیں بن سکتی۔ کما نسب ذالک، جیسا کہ اس نظریے کی نسبت دی گئی ہے الی المحقق الکمی فی قوانین، کہ محقق کنی نے اپنے اصول کی کتاب قوانین میں یہی دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ الادلۃ الاربع بما ہی ادلہ، بما ہی ادلہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بما ہی حجہ، ثابت ہے، یعنی جن کی حجیت ثابت ہے ان کے بارے میں ہم بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ علم اصول فقہ میں کن کے بارے میں بحث ہوگی؟ ادلہ اربع کے بارے میں، اور ادلہ اربع کی ذات کے متعلق بحث نہیں ہوگی، ذات جو ہے وہ موضوع نہیں بنے گا، بلکہ ادلہ بما ہی ادلہ، یعنی جن کی حجیت ثابت ہو چکی ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ موضوع گفتگو رہیں گی۔ حالانکہ موضوع گفتگو انہوں نے کیا رکھا اپنی کتاب میں؟ ان کی حجیت کے بارے میں بحث کی، ٹھیک ہے، بحث وہ حجیت کے بارے میں کر رہے تھے، لیکن تعبیر میں کیا خطا کر گئے؟ تو انہیں کیا کہنا چاہیے تھا کہ ادلہ اربع بما ہی ہمارے کیا ہوں گی؟ موضوع گفتگو بنے گی، نہ کہ ادلہ اربع بما ہی ادلہ بما ہی حجہ، ٹھیک ہے، یہ موضوع گفتگو نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بقول یعنی موضوع یہ بنے گا القرآن والحجۃ، یہ موضوع بنے گا، یہ موضوع الخبر والحجۃ والسنت والحجۃ والاجماع الحجۃ، پھر اس سے بحث کریں گے، پھر اس سے بحث ہوگی۔ اچھا، اس بحث کو شروع میں ذکر کیا تھا بالکل اصول اول میں، وہاں سے تکراری بحث ہے یہ، اصول اول میں کہاں کیا ہے؟ جب موضوع علم اصول فقہ کے موضوع کی پر بحث ہوئی۔ میں نے کہا تھا کوئی خاص موضوع ہی نہیں ہے، ہاں، خاص موضوع نہیں ہے، ہر وہ چیز موضوع ہے جس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ دلیل بن سکتا ہے، وہاں پہ یہ بات واضح کی تھی، اسی کے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تکرار ہو رہا ہے۔ وہاں پہ شاید ترکیز ان کی خاص موضوع نہ ہونے پر تھی شاید، یہاں پہ بھی یہی ہے، یہاں پہ بھی یہ ترکیز ہے کہ علم اصول فقہ کا جو موضوع ہے وہ خاص چیز ہے ہی نہیں، ہر وہ چیز اس کا موضوع بنتی ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہو سکے کہ وہ دلیل بن سکتی ہے۔ چلیں، یہ اتنا کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔